ہے؟ آہستہ بول لو کوئی سن نہ لے. بڑا بے نیاز بادشاہ ہے. جب وہ چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے اور جب وہ چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے. بڑا بے نیاز بادشاہ ہے. جب وہ چاہے تو گنجے کو اندر کر دے. کون ہے روکنے والا؟ او بھائی ٹیپ ریکارڈ والے گھر لے جا پڑے خدا کا واسطہ. تو میں عرض کر رہا ہوں بڑا بے نیاز بادشاہ ہے. ڈرو اس مالک سے. شام کو سو لکھا پتی، صبح کو اٹھو تو ٹکڑوں کے محتاج. شام کو وزیر اعظم اور صبح کو اسیر اعظم. ریڈیو پہ خبروں میں نہیں سنتے بڑا ملزم. کون کہہ سکتا ہے؟ کسی بندے کی مجال نہیں. وہی کرتا ہے فعال لما یرید. بڑا بے نیاز ہے. جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے فقیر بنا دے. کون ہے اسے پوچھنے والا؟ جب تنگ بنگ ہوتا ہے آدمی پھر خدا کو یاد کرتا ہے. پچھلے ہفتے میں سندھ گیا تھا. بنیے جو ہے نا سندھ کے ہندو لاکھ درود پڑھوا رہے ہیں. ایک مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے بھی لاکھ درود مہنگا کر دیا، ریٹ بڑھا دیا ہم نے بھی. اب لاکھ درود یاد آیا. اس وقت تو کبھی منہ سے ایسی بات نکلتی نہیں نا آدمی کے. جب مغرور کھوپڑی بدلتی ہے خدا جانے کیا بن جاتا ہے. اکڑ فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. میری زمین پہ آ کر کے نہ چل. تو میری زمین کو چیر نہیں سکتا، پہاڑوں سے بلند نہیں ہو سکتا، پھر سائلہ حاصل کیوں کوشش کر رہا کرتے ہیں؟ یہاں بڑے بڑے آئے اور جب جانے لگے تو کسی کو اطلاع تک نہیں ملتی، خبر تک نہیں ملتی. بڑے بڑے کمکمے، بڑے بڑے دمدمے دنیا میں لوگ جب رہتے ہیں نا خدا جانے کیا کیا کرتے. دیکھا نہیں تم نے ایوب خان، یحییٰ خان، موسیٰ خان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. کھیل نہیں لینے دی کسی نے. اسلام کا نام استعمال کیا سب نے. آیا اسلام، آیا اسلام، لینا نہ دینا کچھ بھی نہیں. ہم لوگوں کی بھی مت ماری، بگاڑا لوگوں. مولویوں کے دماغ خراب ہوئے، پیروں نے اپنی روش چھوڑی، سب کچھ بدلا. جان بچاؤ، جان بچاؤ، پیٹ بچاؤ، اپنا ٹھکانہ بچاؤ، بچاؤ. صحابہ کرام میں یہ بات قتل نہیں. خویب بن زید انصاری نوجوان ہے رضی اللہ تعالی میدان جہاد میں گرفتار کر لیا گیا. کافر لوگوں نے مجبور کیا، او صحابی تو بڑا قداور ہے، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے تو کلمے کا انکار کر دے. صحابی کہتا ہے مجھے کلمہ مفت میں نہیں ملا، روپے پیسے کے بدلے میں نہیں ملا، مجھے لہو کی ندیاں بہا کے کلمہ ملا. میں انکار کیسے کروں؟ کافر کہنے لگا دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو کاٹ دو. ایک انگلی کاٹی پھر پوچھا، دوسری انگلی کاٹی پھر پوچھا، تیسری انگلی کاٹی پھر پوچھا، چوتھی کو کاٹ دیا. 5 انگلیاں اڑ گئی. ہاتھ کی بائیں ہاتھ کا نمبر آ گیا. ایک ایک کر کے انگلی اڑا دیا. پیروں کی انگلیاں کاٹی سب سے پہلے. دونوں پیروں کی 10 انگلیاں اڑا دی اور صحابی سے پوچھا بتا تیرا کیا پروگرام ہے؟ صحابی کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. میرا
میرا یہ پروگرام ہے، جب سے میں نے قرآن پڑھا، جب سے میں نے قرآن سنا، میں تو متمنی ہوں اس بات کا اللہ کی راہ میں میری جان چلی جائے۔ دونوں پیروں کی انگلیوں کو کاٹ دیا اور اس کے بعد حکم دیا کہ ہاتھ کی ایک ایک انگلی کو 3 جگہ سے کاٹو۔ ہاتھ کی، پیروں کی 20 انگلیوں کو اڑا دیا گیا۔ اور لوگوں یہ صحابی لوہے کا نہیں، پتھر کا نہیں، پلاسٹک کا نہیں، میرے تیرے جیسا آدمی تھا، پر ایمان کا کتنا قدردان ہے، قتل پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ 20 انگلیاں کٹنے کے بعد بھی صحابی سے پوچھا ہے کیا پروگرام ہے؟ صحابی کہتا میرا پروگرام تم پہلے سن چکے ہو، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ میں نے تو اللہ سے سودا کر رکھا ہے، جان اس کی ہے، اس کی رضا میری ہے، میں نے تو اس سے سودا کر لیا، جان نہیں بچائی۔ ہمارے زمانے کے لوگ جان بڑے بچاؤ ہیں۔ ایک وزیر کو پکڑنے کے لیے پولیس 2 مہینے پھرتی رہی، کبھی وزیروں کو پکڑنے جاتی ہے پولیس، کبھی وزیر ہم فقیروں کو پکڑواتے ہیں اور کبھی خود چھپتے پھرتے ہیں۔ بے نیاز جو ہوا 2 مہینے تک وہ وزیر ملا نہیں۔ ایک دن پتا چلا کہ آج بنگلے میں ہے، پولیس والے تہجد کے وقت آئے، چھپا مارا۔ یہ سارے تہجد پڑھتے ہیں پولیس والے، چھپا کے پڑھتے ہیں، رات کو آپ کو دکھا کے نہیں۔ سارے مکان کی تلاشی لے لی، ملا ہی نہیں۔ میں کہا حد ہوگی، گیا کہاں؟ وزیر سیانے تو ہوتے ہی ہیں، اس نے سوچا آج تو یوں کام چلے گا، زنانی چادر اوڑھ کے دودھ بلونے بیٹھ گیا۔ پولیس والوں نے سوچا کوئی پرانی بڈھڑ ہے، دودھ بلو رہی ہے، اسے کیا پوچھنا چھیڑنا ہے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، وہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے نا، کھانسی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پولیس والے کہنے لگے کہ کھانسی مردانی کام زنانہ، قصہ کیا ہے یہ؟ چادر اٹھا کے دیکھا تو شیخ رشید دودھ بلو رہا ہے۔ بڑا بے نیاز ہے، وزیروں کو دودھ بلوتے دیکھا۔ مرضی ہے نا اس کی، دماغ خراب ہو جاتے ہیں لوگوں کے۔ یہ رامے نہیں، رامے جانتے ہو رامے کو؟ پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا، پچھلے دنوں میں حاصل پور منڈی میں تقریر کی، کہنے لگا میں ان مولویوں کے پیٹ پھوڑ کے حلوہ نکال کے چھوڑوں گا، پیٹ پھوڑ کے۔ دوسرے تیسرے دن وہاں میرا موقع لگ گیا، میں نے کہا وزیر صاحب پیٹ پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تکلیف دے کر خامخواہ حلوہ نکالنا ہے، اگر پیٹ میں پڑا ہوا ہی نکالنا ہے تو صبح تشریف لے آنا، نکلا ہوا دے دیں گے۔ دماغ خراب ہو جاتا ہے قدرتی طور پر، اسٹیج ہی ایسی ہے، بگڑ جاتے ہیں لوگ۔ اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، بڑا بے نیاز ہے۔ شیخ سعدی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اپنے زمانے کا ایک سیٹھ تھا، امیر ترین آدمی، سردی کا موسم، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش برس رہی ہے، میاں بیوی بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، بڑے خوش ہیں، مشغول ہیں، رات کی ٹھنڈی ہوا، بارش بھی ہے، کافی رات بیت چکی ہے، کسی نے دروازے پہ دستک دی، اللہ نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں۔ بابو جی ناراض ہو گئے، دن میں تو چین لینے دیتے ہی نہیں، رات کو بھی نہیں چین لینے دیتے، چلا یہاں سے کون ہے؟ کہنے لگا بابو جی
جو روٹیاں کتے کو پھینکتے ہو، جانوروں کو ڈالتے ہو، وہی مجھے دے دو۔ 3 دن کی بھوک نے مجھے تنگ کر دیا ہے، اس لیے رات کے اندھیرے میں، بارش میں، ٹھنڈی ہوا میں اس بھوک کی مجبوری کی بنا پہ آیا ہوں۔ بابو کو غصہ لگا، دروازہ کھولا۔ یہ جو تم غریب قسم کے لوگ ہو، تمہارے دروازوں سے فقیر آٹا لے جاتے ہیں، ٹکا پیسہ لے جاتے ہیں، چائے پی جاتے ہیں، اور یہ جتنے بڑے بڑے ہیں ان کے یہاں سے تو فقیروں کو بھی ٹکڑا نصیب نہیں۔ مال تو ان کا بھی کھاتے ہیں، مگر 2 قسم کے لوگ، ڈاکٹر اور کنجری۔ ڈاکٹر کھاتا ہے، مولوی صاحب دعا کرو میرے لیے، 100 روپے کا ٹیکہ روزانہ لگتا ہے، اللہ کرے 500 کا لگے۔ پتا ہے تم غریبوں کو کتنے ٹکے لگاتے ہو؟ وہ ایک فقیر ڈی سی کی کوٹھی کی طرف آ نکلا، سنتری کھڑا تھا، کہنے لگا تو کون ہے وہ؟ کہ جی فقیر ہوں، خیرات لینے آیا ہوں۔ اور تینوں پتا نہیں یہ ڈی سی کی کوٹھی ہے؟ اگلا نے اندر کر دینا، کہ جی توبہ میری، میں مڑ کے اس پاس سے کدے نہیں آنا۔ کون جائے؟ بابو جی کو جلال آیا، غصہ آ گیا، دروازہ کھولا، باہر آ کر کے اس فقیر کے منہ پہ تماچے مارے۔ تو تنگ کرنے کہاں سے آ گیا؟ پہلے اس نے اس کے دروازے پہ صدا کی تھی، پھر اس مالک الملک کے دروازے پہ صدا کر دی، اور میرے مالک واللہ الغنی وانتم الفقراء، تو غنی ہے، سارا جہان تیرے در کا محتاج ہے، فقیر ہے، اور میرے معبود میں فقیر خود نہیں بنا، یہ امیر خود نہیں بنا، مانگی روٹی ملے تماچے تیری مرضی۔ وہ تو سب کی سنتا ہے، لگا کاروبار میں گھاٹا پڑنے، آج یہ دکان گئی، کل وہ کارخانہ گیا، گھٹتے گھٹتے ٹکڑوں کا محتاج ہو گیا۔ کیا کمی ہے اس کے یہاں گھٹانے اور بڑھانے کے لیے؟ رشتہ دار، عزیز و اقربا، یہ اسی وقت تک ہے جب تک گاڑی چل رہی ہو، رک جائے پھر کوئی کسی کا اس دنیا میں نہیں بنا کرتا۔ اچھا بھلا کام چل رہا ہو، سب کہتے ہیں میرے چچا لگتے ہیں، یہ میرے ماموں جان ہے، یہ میرے تایا جی ہے، اور پلے نہیں ہونا کہ یہ کون ہے، تم اسے پہچانتے ہو؟ مینوں کی پتا، خبر کون پھردا ہے۔ گاڑی جو رک گئی، بالآخر یہاں تک گھٹا، ٹکڑوں کا محتاج ہو گیا۔ بیوی کہنے لگی اب تو تیرے پاس روٹی کا بندوبست بھی نہیں، مجھے طلاق دے، میری جان چھوڑ۔ وہ بھی طلاق لے کر چلی گئی، اس نے جا کر کسی دوسری جگہ شادی کر لی۔ جس جگہ اس نے جا کے شادی کی ہے، یہی عورت اور اس کا خامن، اتفاق ایسا بنا وہی موسم ہے، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش برس رہی ہے، رات کا وقت ہے، کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھو کے بیٹھے ہیں، کسی نے دروازے پہ دستک دی، اللہ نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں۔ وہ اس کا خامد کہنے لگا کہ ہم نے تو دوپہر بھی کھائی تھی، یہ جو اس سردی میں آیا ہے خدا جانے کب کا بھوکا ہے، یہ سارا کھانا جا کے دیا، ہم تو اور پکا لیں گے، یہ خام خواہ آوارہ پھرنے کا ٹائم نہیں، شدید سردی ہے، بارش برس رہی ہے، بھوک نے بےتاب کیا غریب کو۔ عورت کھانا دینے گئی، واپس آئی تو روتی ہوئی آئی، خامد نے پوچھا کیا بات ہے، تم ڈر گئی؟ کہنے لگی نہیں نہیں، گھبرا گئی، کہتی ہے نہیں نہیں، پھر کیا بات ہے، روئی کیوں؟ عورت کہتی ہے اس مالک کی بے نیازی کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا، جس فقیر کو کھانا دے کے آئی ہوں اس فقیر کو میں نے پہچان لیا، اسے میں نے جان لیا، کیا بتاؤں، اپنے
اپنے زمانے کا بہت بڑا سیٹھ امیر آدمی تھا اور وہ میرا پہلا خامن تھا. آج میرے دروازے پہ ٹکڑے مانگنے آیا. خامن کہنے لگا اگر تم تسلی سے سنو اور گھبراؤ نہ تو کوئی راز کی بات تمہیں میں بھی بتا دوں. عورت کہنے لگی کیا بتاؤ گے؟ خامن کہتا ہے رب کبریا کی قسم میں وہی فقیر ہوں جس کو تیرے خامد نے تماچے مارے تھے، وہی ہوں میں. آج میری جگہ وہ ہے، اس کی جگہ میں ہوں. فعال لما یرید، بڑا بے نیاز ہے، کون اسے روکے کون اسے ٹوکے، سارا جان اس کے لیے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تمام بادشاہ ہوں، وزیر ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، سب اس کے دروازے کے محتاج ہیں. تو بات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دیوانے کی، ایک پروانے کی، جس کے ہاتھوں پیروں کی 20 انگلیاں کٹ گئی، لہو بہ رہا ہے. مجال ہے صحابی گھبرایا. بالآخر لکھا ہے کہ صحابی سے پوچھنے کے بعد میں پیروں کی طرف سے ٹوکا کرنا شروع کر دیا. گھٹنوں کے قریب پہنچے تو صحابی شہید ہو گیا. جان دے دی، ایمان نہ دیا، ضمیر نہ دیا، اپنے دل کے جو ارمان تھے ان کا سودا نہ کیا، سب کچھ دے دیا، جان کے ٹکڑے ہو گئے، قیمہ بن گیا، مگر ذرہ برابر صحابی گھبرایا نہیں. یہ سارے مسئلے ہمارے لیے ہیں. گھبرانے والے بھی، پریشان ہونے والے بھی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے جہاں نبوت کی نظر پڑی اسے اتنا مضبوط کر دیا کہ پوری دنیا مل کر اس کے طاقت کو سامنے لا کر اسے جھکا نہ سکی. یہ تو جوان صحابی ہے. بچوں کا حال دیکھو. ہجرت والی رات میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما بنت ابو بکر سے فرمایا، بچی ہے چھوٹی سی، کہ ہمارے بارے میں کوئی پوچھنے آئے تو اسے خبر نہیں دینی. ابو جہل آیا، عتبہ آیا، شیبہ آیا، بڑے بڑے بہادر چودھری مکے کے رئیس آ کر اکٹھے ہو گئے. حضرت اسما سے کہنے لگے بتا تیرا بار تمہارا نبی کہاں ہے؟ اسما کہتی ہے تم پوچھ نہیں سکتے. بچی ہے ذرا سی، نہیں پوچھ سکتے، تمہارے بس کا روگ نہیں ہے. ساتھ والے کہنے لگے اور بچی تجھے بتانا پڑے گا ورنہ یہ مارے گا. اور صرف بات نہیں ہوئی، ابو جہل نے اسما بنت ابو بکر کے سر کے بال پکڑے، گما کے پتھر میں دے کے مارا، ادھر پیشانی نوک